نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ پاک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کتاب کا معلم مزکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو تمام اول آخر کے امام، تمام اول آخر کے معلم مزکی ہیں۔ قرآن مجید اللہ پروردگار کی کتاب ہے، یہ خالق و مالک کی کتاب ہونے کی وجہ سے تمام کتابوں سے بڑی کتاب ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ کتاب ہے جو تمام کتابوں کو پڑھانے کے قابل ہے۔ پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب بتانے کے قابل ہے کہ یہ کتاب، اس بڑی کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، جو خالق و مالک کی کتاب ہے، مخلوق کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ بتانے کے قابل ہے کہ اس کتاب میں، سامنے والی جو کتاب مخلوقی ہے، اس کتاب میں جو ہے وہ کتنا اللہ پروردگار کے حکم کے مطابق ہے اور کتنا اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف ہے۔ دنیا میں آنے والا جب دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین قیامت تک اسے قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے جو کسی کو علم الہی کی عطا میں داخل فرماتی ہے۔ یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن کتابوں کی تعلیم نہیں حاصل کی جاتی۔ جو کتابیں پڑھتا ہے آگے کتاب پڑھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جو اولاد ہوتا ہے آگے ماں اور باپ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کا شادی کرنا نہ کرنا برابر ہے، کیونکہ شادی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر وہ شادی کرتا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی، نامرد ہو سکتا ہے کہ اسے اب اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ نکاح کے بعد کوئی یہ نہیں کرتا کہ اب میاں بیوی جو ہے وہ میاں بیوی نہیں ہوتے، نامرد ہوتا ہے جس سے اولاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی نے کتاب پڑھی ہے، کتاب پڑھانے کے قابل نہیں ہے، اس نے کتاب کب پڑھی؟ آج کل کے حال قرب قیامت والے حال ہیں۔ ہر کوئی ترجمہ پڑھتا ہے، میں نے کتاب پڑھ لی ہے، ترجمہ پڑھاتا ہے، میں نے کتاب پڑھ لی ہے۔ مزہ تو کتاب پڑھنے کا یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب رب العالمین استاد حقیقی جو ہے وہ اپنے شاگرد کو پڑھائے۔ کتاب پڑھائی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ اگر پڑھی جاتی ہے تو شاگرد کو استاد کے پاس جانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن مجید جب اللہ پروردگار اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے تو یہ علم الہی ہوتا ہے۔
تعلیم دینے والا اس کی تعلیم علم میں دیتا ہے. کس میں دیتا ہے؟ علم میں دیتا ہے. جب کتاب نازل ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، حج زکوٰۃ حکم ہوتا ہے، حلال حرام ہوتا ہے، اور ایک اللہ پروردگار کی بندگی اور ایک اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال کا ذکر ہوتا ہے. حکم جب باطن پر نازل ہوتا ہے، اللہ قلبی کا آپ کے دل پر نازل ہوتا ہے، تو یہ حکم ہوتا ہے. حکم کی تعلیم، کیونکہ قرآن مجید علم الہی ہے، حکم کی تعلیم اللہ پروردگار خود اپنے بندے کو دیتا ہے. اور تعلیم جب میں کسی کو علم ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو بولتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی کی حقیقت ہوتی ہے. اللہ نے جو آپ کو علم دے دیا ہوتا ہے باطن میں، اس علم میں جب آپ تعلیم فرماتے ہیں تو وہ علم کی تعلیم ہوتی ہے، عربی زبان کی تعلیم نہیں ہوتی، صرف نحو نہیں ہوتا، ترجمہ نہیں ہوتا، گرامر نہیں ہوتی، عربی زبان نہیں ہوتی. عربی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ عربی زبان میں علم کی تعلیم فرما رہے ہیں. کس کی؟ علم کی تعلیم فرما رہے ہیں. استاد اپنے بچے کو گنتی سکھاتا ہے، ساتھ بتاتا ہے یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے. گنتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ گنتی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. پھر جمع سکھاتا ہے، تفریق سکھاتا ہے، تقسیم ضرب سکھاتا ہے، ساتھ ساتھ ہندسے بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لکھو یہ لکھو. ساتھ ساتھ جوڑنے کا طریقہ، تفریق کرنے کا طریقہ، تقسیم کرنے کا طریقہ، ضرب کرنے کا طریقہ، وہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے. شاگرد کے دل میں، شاگرد کے باطن میں وہ ہندسے جوڑتا چلا جاتا ہے. ہندسے جوڑتے جوڑتے اس کا علم بھی باطن میں استاد نے تعلیم کر دیا ہوتا ہے. اس علم کے اندر وہ جواب بھی نکالتا چلا جاتا ہے. جو جواب استاد کے علم کے مطابق ہو جاتا ہے وہ جواب اس نے علم کے حصول میں حاصل کرنے میں صحیح نکالا ہوتا ہے. اور جو جواب غلط ہو جاتا ہے استاد کے علم کے مطابق نہیں ہوتا. استاد بتا دیتا ہے یہ جواب غلط ہے، دوبارہ نکال کر دیکھ لو. وہ جب دوبارہ نکال کر، جس طرح استاد نے تعلیم کیا ہوتا ہے، نکال کر دیکھتا ہے تو وہی جواب آتا ہے جو استاد نے جواب بتایا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیر. یہ ایک سمجھانے کے لیے بات بتائی ہے کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کا حکم ہوتا. آیت کہتے حکم کو، اللہ کا حکم ہوتا. یہ حکم ہمارے لیے آئے ہیں، یہ حکم ہمارے لیے آئے ہیں. حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہے. تعلیم سے پہلے علم جو آپ کو ہو گیا ہے وہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں وہ علم عطا کر دیا ہے. یہ حکم ہمارے لیے آیا. اور مخاطب کون ہے حکم کا؟ جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا بندہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. پورا قرآن مجید اس کا مخاطب جو ہے، جسے یہ آیا ہے، وہ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو احکام نازل ہوئے ہیں، حلال و حرام جو حکم آیا ہے، اس کی تعلیم ایک اللہ کے بندے نے دی ہے. وہ ہے اللہ کا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آخری نبی ہیں. اب حکم کی تعلیم کو سنت کہا گیا ہے، لیکن ترجمہ پڑھے لوگوں نے، دین کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی ہیں. عمل ہمارا ہے، کھانا ہمارا ہے، پینا ہمارا ہے، یعنی عمل ہمارا ہوتا ہے، یہ جی سنت ہے. وہ بھائی وہ تو عملی سنت ہے نا. عملی سنت سے مراد یہ ہے کہ جو حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سنت، اس کے مطابق یہ عمل ہے.
اس کے خلاف نہیں ہے. اگر اس کے خلاف ہوتا تو حکم حرام کے خلاف ہوتا. حکم حرام کی تعلیم سنت کے خلاف ہوتا. عمل میرا ہے، کھانا میرا ہے، پینا میرا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ حکمی عملی ہے، حکم کے مطابق ہے. حکم اللہ کا ہے اور حکم کی تعلیم کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حکم اللہ کا ہے، اسے وحی کہا جاتا ہے. حکم کی تعلیم اسے سنت کہا جاتا ہے. کہ فرمایا تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید کی تعلیم، سنت. کوئی ہے اور جو قرآن کی تعلیم دینے کے قابل ہوتا ہے؟ ایک ہی اللہ کا بندہ ہے. یہ ہے قرآن اور سنت، جو کہ دین کے طور پر اللہ پروردگار نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دین ہے، یہ دین. لیکن آج ترجمہ پڑھ کے دین ہی کچھ اور بتایا جا رہا ہے. تشریح پڑھ کے حدیثوں کی دین ہی کچھ اور بتایا جا رہا ہے. حوالے دین کے دیے جا رہے ہیں، حوالے حدیثوں کے دیے جا رہے ہیں، اور حوالے دینے کے بعد جناب بیان جو ہو رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بڑا ظلم اور دھوکہ کہ میں نے ترجمے پڑھے ہیں. دعویٰ بھی یہ کرتا ہے، بتاتا بھی یہ میں نے ترجمے پڑھے ہیں. اور اگر تو نے ترجمے پڑھے ہیں تو کسی زبان کا ترجمہ پڑھا ہوگا. تعلیم تو ہمیشہ استاد کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیم فرمائی تو اللہ پاک نے خود فرمائی ہے، استاد کے بغیر تو تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تعلیم فرمائی تو صحابہ کی خود فرمائی ہے. ترجمے پڑھائے تھے. ترجمہ تو کسی زبان کا ہوتا ہوگا، زبان سیکھنے کے لیے صرف ہوتا ہوگا، نحو ہوتا ہوگا، گرامر ہوتی ہوگی، پھر بھی استاد اس کے لیے کوئی ہوتا ہوگا. چلو اگر استاد ظاہری کوئی نہیں بھی ہے تو چلو گرامر کی کتاب موجود ہے، ترجمہ موجود ہے تیری زبان کا. اپنی زبان تجھے آتی ہے، وہ امی نے سکھا دی ہے، ابے نے سکھا دی ہے. اب ادھر ظاہری استاد تو کوئی نہیں ہے، لیکن ترجمہ تو موجود ہے، ڈکشنری تو موجود ہے. ایرے گہرے نتھو خیرے استادوں نے جو سمجھایا ہے وہ تو موجود ہے نا. اگر عربی زبان کے ترجمے سے کچھ آتا ہے تو عربی زبان آئی ہے نا، عربی زبان کے بارے میں پتہ چلا ہے نا. اب ماں کی زبان پنجابی ہے، ماں کے گھر پیدا ہو گیا تو جو اسے ماں نے سکھایا ہے وہ زبان سکھائی ہے نا. اور پھر استاد کے پاس جب جاتا ہے تو استاد جو پڑھاتا ہے وہ تعلیم میں پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے. اب استاد نے تعلیم دی ہے، اس نے کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ کسی زبان کی تعلیم دی ہے، حساب کی تعلیم دی ہے، تاریخ میں جو آیا اس کی تعلیم دی ہے. جو اس نے تعلیم دی ہے وہ آ گیا. اور اگر اللہ کا حکم ہے اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ پروردگار خود ہے تو حکم میں اللہ پروردگار کی باتیں ہیں، یہ علم الہی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا. اب تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس علم الہی ہے. یہ علم الہی رکھنے والا جو ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ بتاتا ہے اس کا علم دیتا ہے، اور ایک اللہ کی ذات، صفات، افعال کا بتاتا ہے اس کا علم دیتا ہے. تو یہ ترجمے سے آپ نے علم دیا ہے یا تعلیم فرمائی ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ تعلیم دیتا ہے. اگر ترجمہ پڑھاتا تو اپنی آپ کی زبان عربی تھی، جن کی زبان عربی نہیں تھی انہیں عربی آپ سکھانا شروع کر دیتے. عربی زبان سکھانے کے لیے الفاظ معنی بتائے جاتے کہ تمہاری زبان میں اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب، یہ ترجمہ ہو جاتا. صرف سکھایا جاتا، نحو سکھایا جاتا، گردانیں سکھائی جاتی، ضربہ ضربو یہ سکھایا جاتا. نہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ عربی زبان میں نازل ضرور ہوا ہے لیکن قرآن مجید عربی زبان نہیں ہے، کلام اللہ ہے، علم الہی ہے. یہ دین اسلام کی کتاب ہے، یہ مخلوق کی کتاب نہیں.
اور خالق کی جو پہلی 3 کتابیں تھیں اللہ نے اسے منسوخ کر کے بتا دیا کہ وہ فارغ ہو گئی ہیں، منسوخ کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں۔ اہل کتاب اس وقت کے اہل کتاب تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ جب بھی اہل کتاب کا ذکر آتا ہے یاد رکھنا وہ اہل کتاب جو اس وقت کے اہل کتاب تھے، اور آج کے صرف ایک ہی کتاب کے اہل کتاب ہیں، قرآن کے، جسے قرآن مجید کہتا ہے اسے ہم مانتے ہیں، اور جسے قرآن مجید نہیں مانتا ہم کب اسے مانتے ہیں؟ یہ تو ہمارے قرآن کو مانا گیا ہے اور ہم نے مانا ہے، تو دوسری کسی بات کو مانا ہے، ورنہ ہم کب مانتے ہیں؟ یہ ترجمہ پڑھنے والوں نے جو ترجمے پڑھائے ہیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جی اہل کتاب جو آج موجود ہیں، آج کدھر موجود ہیں؟ لیکن کیا کریں، ایک ہی بات سمجھ میں ہر ایک کو آئی ہے کہ وہ قرآن مجید بتا رہا ہے، اور نہیں قرآن مجید نہیں بتا رہا۔ قرآن مجید صرف بتانے والا وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ فتابیونی کے اندر ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم دینے والا جب تعلیم دیتا ہے تو وہ حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ حکم کی تعلیم کیا ہے؟ حرام اور حلال کی تعلیم دیتا ہے۔ حکم حلال اور حرام کی تعلیم سنت، محض سنت ہے، اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم جو تعلیم دیتے ہیں اسے سنت کہا گیا ہے۔ اب پتہ چلا ایک حکمی تعلیمی بات ہے، حکمی تعلیمی بات ہے، حکم وہی ہے اور حکم کی تعلیم سنت ہے، اسے حکمی تعلیمی کہا جاتا ہے۔ یہ دین ہے۔ حکمی عملی، اگر حکمی عملی کسی کا عمل حکم قرآن سنت کے مطابق ہے، حلال حرام کے مطابق ہے، تو یہ عمل جائز ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، کے مطابق ہے۔ اور اگر حکمی عملی نہیں ہے، یعنی عمل اس کا حکم کے مطابق نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عمل غیر فطری بھی ہو سکتا ہے، غیر حکمی بھی ہو سکتا ہے، غیر دینی بھی ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن دین نہیں اسے کہا جا سکتا۔ دین صرف سنت کی تعلیم فتابیونی کے اندر عمل ہے۔ اب آگے دین کو جانیے، دین کو سمجھیے کہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ دین میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے، دین کو جانتا ہے، تو وہ قرآن اور سنت ہے۔ اس کے علاوہ حکمی عملی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہمیں عمل ایسا آن پڑا، ضرورت ایسی دنیا میں آن پڑی جس میں ہماری اپنی کوئی رائے ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہماری رائے کے اندر ہم کچھ جو کرنا چاہتے ہیں اسے دیکھا جائے گا قرآن سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن سنت کے مطابق ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تو فرمایا فیصلے کیسے کرو گے؟ کہ حضور قرآن سنت میں جو حکم کی تعلیم دی گئی ہے ویسے کروں گا۔ اور فرمایا اگر قرآن سنت کی تعلیم میں حکم نہ پاؤ تو پھر حکم کی تعلیم نہ پاؤ تو پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہدوا برائیِ، میں اجتہاد کروں گا، میں کوشش کروں گا بہتر سے بہتر عمل، بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی جو عام دنیا کے انصاف کے مطابق ہوگا، بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمی عملی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اجتہاد، رائے، اجماع امت، قیاس، یہ
حکم کی تعلیم سنت کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ کیونکہ یہ عمل ہے نا. مجھے کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، مجھے کوئی ہتھیار کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی ہتھیار کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو کسی کھانے پینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مجھے کسی اور کھانے پینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب یہ ساری ضرورتوں میں اپنا عمل چاہتا ہوں، لیکن اب دیکھوں گا کیا یہ حکم کی تعلیم سنت کے مطابق حلال ہے کہ نہیں، اس کے مطابق یہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں. ہم نے جی ترجمہ پڑھا ہے، ترجمہ پڑھ کے تو نے کوئی قرآن مجید کو عربی کی زبان جانا ہے؟ یہ تو کتاب اللہ ہے، عربی کی زبان نہیں ہے. یہ تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ میں احکام اللہ ہے، کتاب اللہ کی تعلیم اللہ ہے. تعلیم اللہ کے اندر علم الہی اللہ کا علم ہے، اور اسے تعلیم دینے والا، اسے پڑھانے سکھانے والا اللہ خود ہے. پھر اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں خود ہے، تابعین میں صحابہ خود ہے. یہ تو تعلیم کی بات ہے، یہ کوئی ترجمہ پڑھنے کی تو بات ہے نہیں. اب جب 3 کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، اب ایک کتاب قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید کوئی عربی زبان ہوتی تو ہم کہتے ہیں جی میں نے بھی ترجمہ پڑھا، آپ نے بھی ترجمہ پڑھا، بیٹھ کر ادھر ہم کتاب کو جان گئے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قیامت تک جو اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ ہونا. وہ استاد کدھر گیا؟ ایک چیز ہی استاد سے ہوتی ہے، اولاد ہوتی ماں باپ سے، ایک چیز ہوتی استاد سے ہے. تجھے کیسے ہو گئی؟ اتنا بڑا دھوکہ ہے جو نفس شیطان نے انسان کو دیا ہے، اور انسان اپنے مقام سے نیچے گر گیا ہے. ورنہ اللہ پروردگار نے انسان کو قرآن مجید کی تعلیم اور اپنے بندے دے کر اللہ اکبر کبیرہ معراج کروا دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو آپ کو ہی معراج کیوں ہوا؟ پہلے نبی رسولوں کو معراج کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اب بتاتا ہے کہ وہ معلم آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ، جس کی تعلیم اللہ پروردگار نے خود فرمائی ہے. اب اسے علم الہی حاصل ہے. لیسا کمثلہ شیء، میری طرح کوئی ہے نہیں کہ مجھے آ کے دیکھ سکے، مجھے آ کے سن سکے، مجھ سے آ کر بول سکے. کوئی ہے ہی نہیں. یہ تو میرا علم ہے جو مجھے دیکھتا ہے، جو مجھے سنتا ہے، جو مجھ سے بولتا ہے. یہ تو میں ہی ہوں جو اپنے آپ سے لگا ہوا ہوں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ آ گیا ہے جسے میں نے تعلیم دی ہے، میں اس کا معلم ہوں. اب اسے علم الہی حاصل ہو گیا ہے. میں اپنے علم میں اپنے سے ملاقات کرتا ہوں، اور میرا محبوب بھی میرے علم میں مجھ سے ملاقات کرتا ہے. اب دیکھیے ملاقات ہو رہی ہے. یہ راز کھل گیا کہ اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا، ان کی وجہ سے ہمیں پتہ ہو گیا کہ اولاد ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پروردگار نے اپنی ملاقات دی تو ہمیں پتہ ہو گیا کہ اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ مومنین کو پتہ ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے اور اپنے اللہ کی طرف واپس لوٹیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. یہ علم الہی کی عطا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات عطا کر دیتی ہے. یہ تعلیم ہے جو فتح بیونی کے اندر عطا ہوتی ہے. فتح بیونی بڑی دولت ہے. قرآن سنت کی تعلیم میں علم الہی کا حصول جو ہے اس کا نام ہے اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتباع جاننے والا جانتا ہے اس بات کو. تعلیم میں یہ بات پتہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں پتہ ہوتی کہ حکمی عملی میں رائے ہے، اجتہاد ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے. یہ فقہی معاملات جو ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے عمل کے لیے ہیں کہ کیسے عمل کیا جائے، کیسے عمل کیا جائے جو قرآن سنت کے مطابق ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے. اور اگر کوئی قرآن سنت کو چھوڑتا ہے، قرآن سنت کا انکار کرتا ہے،
قرآن سنت کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر جس نے قرآن سنت کی تعلیم اپنے استاد سے حاصل کی ہے، اس کی صحبت اختیار نہیں کرتا، یہ عمل کے لیے ترجمے پڑھتا ہے، عمل کے لیے زبانیں سیکھتا ہے، تو جس کے لیے اس نے کام کیا ہوا ہے انما الاعمال بالنیات، اسی کا اس کو ثواب ہے۔ یہ عمل ہے نا، دین تو نہیں ہے، دین تو قرآن اور قرآن کی تعلیم سنت ہے۔ اگر کوئی عمل اس کے مطابق کرتا ہے تو انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت اچھی بھی ہے اور اس کا دار و مدار ثواب کا اسے اس کی نیت پر ملتا ہے عمل۔ یہ فرق نہیں کوئی آج کل کرتا، اس فرق سے ہم دور ہو گئے ہیں، یہ تمیز ہم سے چلی گئی ہے، یہ ادب ہم سے روٹھ گیا ہے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ دعویٰ کر دو کہ میرے جیسا کوئی دین ہی نہیں جانتا، دین کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے اللہ جانتا، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتا ہے داڑھی جو ہے نا یہ دین میں ہے، دین نہیں ہے۔ بڑا بڑا یہ دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، کیوں بات جو دین کی بتا رہا ہے، نہ بھی کہے بات تو دین کی بتا رہا ہے نا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی دین تو بتا دو، دین کیا ہے؟ اب دیکھنا دین کیا بتاتا ہے، کہتا ہے دین آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، یہ عقائد کو دین کہتا ہے، دین یہ ہے۔ او بھائی یہ دین نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا، چلو بھائی مجھے نہیں پتا، میں کہتا ہوں جو تو کہتا ہے وہ دین نہیں ہے، پھر میں بھی کہتا ہوں دین کیا ہے، تو بھی کہہ دینا یہ دین نہیں ہے۔ ہاں بھائی کہو کیا دین ہے؟ دین اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کہتے ہیں۔ یہ اعتقادات، یہ ارکان وغیرہ ان کے حکم میں ہیں سارے، اگر ان کا ایک حکم چلا گیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کچھ نہیں بچتا۔ بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا یہ دین نہیں، آپ بھی اب کہہ دو یہ دین نہیں ہے، نہیں کہہ سکے گا، اب نہیں کہے گا، چپ، ماں مر جائے گی۔ اور اگر شیطان ہوگا کہہ دے گا کہ یہ دین نہیں ہے، شیطان نے بھی کہہ دیا ہے نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو یہ داڑھی کا حکم میں نے دیا ہے یا آپ نے دیا ہے؟ اللہ نبی رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دین ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین ہے۔ دعوے بڑے رہ گئے ہیں، مسلمان مومن کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا ہوا ہے، ہمیں اور کیا دعویٰ کی؟ کیا ہم نے دعویٰ، کیوں ہم دعویٰ کریں؟ ہمیں تو محبوب عطا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب کوئی حکم نازل ہوتا تو عربی میں نہیں ہوتا، عربی زبان مخلوقی زبان ہے، بہترین زبان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ پروردگار نے اپنے قرآن کے لیے چنی۔ جب کوئی میرے باطن میں خواہش پیدا ہوتی ہے، پیاس، وہ میری فطرت کا حکم ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ تجھے پیاس لگی ہوئی ہے، وہ عربی، انگلش، پنجابی میں نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا، کسی زبان میں نہیں ہوتی، وہ میری فطرت کی آواز ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم باطن پر نازل کرتا، اللہ قلبی کا نازل کرتا، تو اللہ پاک کا حکم ہوتا، آپ کو پتہ ہو جاتا۔ پھر اس حکم کی تعلیم اللہ پروردگار خود فرماتا۔ تعلیم میں کیا ہوتا؟ بتا رہے ہوتے ساری بات، وہ علم ہو جاتا۔ آپ کی زبان عربی ہونے کے ناطے وہ علم جو تھا وہ آپ عربی زبان میں بتاتے چلے جاتے۔ یہ جو آپ وہ علم بتاتے اسے کہتے تھے تعلیم، آپ تعلیم دیتے۔ وہی علم الہی جو تھا جسے آپ تعلیم دے رہے ہوتے اس کے باطن میں آ جاتا۔ جب علم ادھر آتا ہے، یہ کوئی زبان ہوتی ہے، یہ کوئی ترجمہ ہوتا ہے، یہ کوئی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے۔
اگر فطری حکم باطن میں پیدا ہوتا ہے تو پیاس بھوک ہوتی ہے، بلوغت کا حکم پیدا ہوتا ہے تو جوڑے کی تمنا آرزو ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی عبادت اور محبت، حقیقت رحمت محبت میں اللہ پروردگار پھونکتا ہے تو وہ نفخت فیہ من روحی، اس کی محبت ہوتی ہے۔ یہ کرنے والا سارا کچھ خود کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں تعلیم دی تو علم الہی ہوا، علم الہی میں اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب اللہ پروردگار اپنے محبوب کو تعلیم حکم کی فرماتے تو تعلیم علم الہی اللہ ساتھ ہوتا تھا۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق اب کیا غم رہ گیا ہے، باطن میں دین آ گیا ہے، باطن میں اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں؟ علم میں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اللہ کا بندہ کہتا ہے نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، بھائی تو پکی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، اسے غیر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس نے اللہ کا حکم چھوڑ کر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم کبھی نہ چھوڑنا، حکم کی تعلیم کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ، اللہ کے بندے ہمارے ساتھ ہیں، اور جس نے حکم چھوڑ دیا اب اس نے جو کیا ہے اس نے گمراہی کی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور جسے اللہ کے نبی کا ساتھ ملا ہو کتنا بدبخت ہے کہ اللہ نبی رسول کو چھوڑ کر ہائے 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 گمراہی اختیار کر لیں۔ یہ ہے فتابعونی کہ حکم کی تعلیم سنت میں علم الہی کا حصول کرنا، علم الہی کے حصول میں استاد کے ساتھ ہو جانا، جو قرآن سنت کی تعلیم دینے کے قابل ہے۔ یہ ہے جسے یہ ملاقات نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا من رانی فرال حقا، جو اللہ کے بندے کی ملاقات پا جاتا ہے، وہ اس نے تو اللہ کی ملاقات پا لی ہے، وہ تو حقیقت رحمت محبت میں داخل کر دیا گیا ہے، ہو نہیں گیا، کر دیا گیا ہے اور ہو گیا ہے۔ جو کر نہیں دیا گیا وہ ہو کیسے گیا؟ جو اللہ نے حکم اولاد لکھ نہیں دی وہ ہو کیسے گئی ہے؟ جو کر دیا گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور جو خود ہی ہو گیا ہے، اے پاگل ہو گیا خود ہی تو ہو گیا ہے، کوئی خود ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا خود۔ وما توفیقی الا باللہ۔